اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم آج 12ویں آیت پڑھیں گے اس کی سورہ حجرات کی۔ سورہ حجرات 49 نمبر ہے اس کا، تو وہ ہم اب پڑھیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے ایمان کے دعوے داروں، تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ تمہیں بہت زیادہ ظن، بہت زیادہ گمان جو تم کرتے ہو نا، بہت زیادہ کسی کے متعلق بدگمانی جو تم کرنے لگ جاتے ہو، اس سے اجتناب کرو۔ کثیر من الظن، بہت زیادہ گمان، بدگمانی کرنے سے کہ اس نے میرے لیے یہ کہہ دیا ہوگا، اس نے یہ ایسے ہو رہا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جو ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے صرف اس بدگمانی کی وجہ سے اتنا بڑا گناہ کر لیا تھا کہ جو ان کو جا کے اپنی طرف سے تو قتل ہی کر آئے تھے نا، انہیں اپنی طرف سے تو کونے میں جا کے پھینک آئے تھے۔ تو کتنا بڑا، کس وجہ سے؟ کہ وہ بدگمانی ان کے دلوں میں یہ تھی کہ ان کے ابو جو ہیں وہ یوسف کو زیادہ پیار کرتے ہیں اور انہیں کم پیار کرتے ہیں۔ ہاں جی، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا میرے بچوں، ایسا نہیں ہوتا۔ ماؤں کے باپوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے خانے ہوتے ہیں اور ہر بچہ ہر اپنے خانے میں فٹ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں دیکھ لیں کہ انہوں نے صرف اس گمان کی وجہ سے کتنا بڑا گناہ کر لیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، اس ظن کی، اس بدگمانی کی کثرت سے بچو۔ بہت سارے ان بعض الظن اسم، بعض گمان تو ان themselves گناہ ہوتے ہیں، خود ہی گناہ ہوتے ہیں، اور کچھ گمان جو ہوتے ہیں ان کے نتیجے پھر گناہ کی شکل میں نکلتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، جو جیسے اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام یوسف کو زیادہ پیار کرتے ہیں تو چلو پھر اس کو تو فارغ ہی کر دیں تاکہ وہ ہوگا نہیں تو نہ ہی ابو اس کو دیکھیں گے، نہ ہی پیار کریں گے، پھر ہم ٹھیک ہو، ہمارے پھر حالات جو ہیں وہ ابو کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے کتنا، یہ گمان کی بنا کے اوپر اتنا بڑا انہوں نے گناہ کر لیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان کے دعوے دارو، ظن سے، بدگمانی سے بچو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ ہوتی ہیں، ان themselves گناہ ہوتی ہیں، یا پھر ان کا رزلٹ جو ہے وہ گناہ کی شکل میں نکلتا ہے۔ یہ 6066 یہ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکذب الحدیث، ظن جو ہے یہ اکذب الحدیث ہے۔ ظن کرنا جو ہے یہ یعنی اکذب الحدیث جھوٹی ترین بات ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا کہہ دیا انہوں نے کہ یہ گمان کرنا سب سے جھوٹی بات ہے، جھوٹی ترین بات ہے گمان کرنا۔ آپ کو نہیں پتا ہوتا میرے بچوں، کام کسی کے دل میں سے نکل کے نہیں آئے ہوتے۔ لیٹ سے اس نے کسی وقت آپ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کر دیا ہو، کسی دوسرے خاتون نے یا کسی دوسرے انسان نے، آدمی نے، بچوں نے، ایک دوسرے کے دوستوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اوپر بدگمانی کر کے شروع ہو جائیں چڑھائی کرنے۔ بدگمانی سے بچیں۔ اور پیچھے جو سورہ نور کے اندر عفق کا واقعہ تھا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ کیوں نہیں تم نے کوئی اچھا گمان کر لیا؟ کیوں نہیں اچھا کچھ سوچ لیا؟ آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی ہے لیٹ سے، تو آپ کیوں نہیں یہ اچھا گمان کیوں نہیں کر رہے اس کے لیے کہ ہائے ہے بیچارہ پتہ نہیں اس وقت کون سے موڈ میں تھا، یا اس کے اوپر کون سا پریشر تھا جو اس نے میرے ساتھ ایسی بات کر لی ہے۔ ایسی بات تو یہ نہیں کرتے عام طور پہ، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتی یہ خواتین۔ مطلب اس طرح کا کیوں نہیں سوچ لیتے؟ اچھا گمان کیوں نہیں کر لیتے؟ بدگمانی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ منع کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹی ترین بات ہوتی ہے بدگمانی۔ یہ جو سورہ حجرات ہے نا، ہیں تو اس کی 18 آیتیں خالی، لیکن ایک ایک آیت میں ایک ایک ایسا حکم ہے کہ جو ہم نہ کریں گے تو سمجھ لیں کہ سوسائٹی کا بیڑا غرق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والی تھی جو وہ کہتے ہوتے تھے
کہ ضرور اس کو پڑھیں اور اس کو یاد رکھیں. ان بعض نے اچھا اور ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرتے پھرو. ٹھیک ہے، پرائیویسی، ہیومن پرائیویسی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا خیال ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مت ایک دوسرے کی جاسوسی میں لگے رہا کرو. یہ کدھر جا رہی ہے، یہ کیا کرے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے جب آپ کو پکا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کدھر جا رہی ہے تو آپ گمان کرنے لگ جاتے ہیں اور آپ اس پہ پھر جھوٹے بہتان لگانے لگ جاتے ہیں، گناہ کے اندر وہ ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہیومن پرائیویسی جو ہے اس کو مینٹین کرنا چاہیے، اس کا تجسس ہر ایک کو نہیں کرنا چاہیے. اب یہ جو آج کل ہو رہا ہے کہ ایک ایک چیز دوسروں کی ہم پتہ رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اسی اس میں آتی ہے، انڈر اسی آیت کے اندر آتا ہے کہ مت کسی کی جاسوسی کرو. ٹھیک ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور اگر کوئی موجود نہ ہو تو اس کے پیچھے اس کی برائیوں کو بیان مت کرو، اس کی پیٹھ پیچھے برائیوں کو بیان مت کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تو اس کی مثال بڑی سخت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو تو اس سے تو تمہیں نفرت آئے گی نا، مرا ہوا بھائی اور بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں میں، تو اس سے تو تمہیں نفرت آئے گی. تو یہ جو کام ہے کسی کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا، وہ ایسا ہی ہے جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. اب اس میں بہت سی باتیں اس طرح ہو جاتی ہیں، بندے مطلب کہ کنفیوژن یہ لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ بھئی اگر اس نے وہ برائی کی ہوگی تو پھر ہی ہم بول رہے ہوں گے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوتے تھے اگر اس نے اس کے اندر یہ برائی نہ ہو اور تم کہہ رہے ہو پھر تو تم بہتان لگا رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے اندر ہے بھی وہ برائی، اس نے کی بھی ہے، تو تب بھی تم اس کی پیٹھ پیچھے مت یہ بات کرو، کیونکہ اس کو ڈیفینس کا حق نہیں نہ رہتا. اگر آپ اس کے سامنے کہیں گے تو وہ ڈیفینڈ تو کر سکے گا کہ نہیں فلاں ٹائم پہ میں نے ایسے جو بات کہی تھی وہ میں نے اس لیے نہیں کہی تھی، میں نے اس لیے کہی تھی. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ اس کے پیٹھ پیچھے اس پہ الزام لگاتے جائیں گے اس کی برائیاں میں، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقین کر لو کہ وہ بہت ہی پلٹ کے آنے والا ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، بڑے سخت احکامات ہیں یہ سارے، ان کو ذرا دھیان سے غور سے پڑھیں اور ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ پڑھیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں یقیناً ہم نے تمہیں ایک آدمی اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہاری نیشنز بنا دی. شعوباً ہم نے نیشنز میں تمہیں ڈیوائیڈ کر دیا، اور پھر اس نیشن کے اندر بھی قبیلے بنا دیے. قریش کا قبیلہ تھا، بنی زہرہ کا قبیلہ تھا، مطلب بہت سارے قبیلے، ایسے قبیلے بنا دیے. اسی طرح سے جیسے ہمارے یہاں پہ کوئی ملک ہوتے ہیں، کوئی خان ہوتے ہیں، کوئی قریشی ہوتے ہیں، کوئی مطلب اس ٹائپ کی یہ قبائل. ٹھیک، لتعارفوا، یہ صرف تمہارے ایک دوسرے سے تعارف کے لیے. ٹھیک ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان کی بنا پہ کوئی تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ نہیں ہو جاتا زیادہ عزت والا. یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوتا ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے. تقوی اللہ تعالیٰ کی کانشیسنس. ان اللہ علیم خبیر، بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ساری خبریں ہیں، بڑا علم ہے اس کو کہ تم جو ہو اپنے قبیلے کی بنیاد پہ یا اپنی قوم کی بنیاد پہ، نیشن کی بنیاد پہ تم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہو اور دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہو. یہ بات ہے، یہ اس کے اندر پوائنٹ ہے اس آیت کے اندر کہ ایسے نہیں تم نے سمجھنا. اللہ نے بنایا صرف اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف تمہیں ہو جائے کہ اچھا یہ فلاں علاقے سے ہے، یہ فلاں نیشن کا ہے، نیشنلٹی سے اس کی پتہ چل جائے. اور نیشنلٹی پتہ چلنی بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے نزدیک اس اپنی نیشنلٹی کی وجہ سے یا اپنے قبیلے کی وجہ سے کوئی زیادہ
عزت والا ہو گیا. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کانشیسنیس رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. قالت الاعراب آمنا، یہ بھی بڑی سخت آیت ہے. جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی تو میں نے کہا بھائی یہ کیسے ایسے کسی کو کہہ دیں تو بڑا اس کا دل خراب ہو جائے گا فلانا. یہ سنیں، قالت الاعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. کل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہ آئیڈیا ہولڈ کر لو اور پھر انہیں کہہ بھی دو یہ بات کہ نہیں بھائی تم ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ تم کہہ دو ہاں کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. We have entered اسلام، ہم قانونی طور پہ مسلمان ہو گئے ہیں. ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لیگل مسلمز بن گئے ہیں. بٹ ایمان، تم کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لو وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو تمہارے دلوں کے اندر جو تمہاری سینٹر آف پرسنالٹی ہے اس کے اندر تو ایمان داخل ہوا ہی نہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سینٹر آف پرسنالٹی شوڈ ہولڈ ڈس ایمان. یہ منہ سے اوپر سے کہہ دینے کی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدھا کہہ دیا کہ ان سے کہہ دو کہ وی آر لیگل مسلمس بٹ وی آر ناٹ مومن. اللہ معاف کرے، یا اللہ معاف کرے، یا اللہ معاف کرے. تو یہ اعراب کی بات ہو رہی ہے جو بدو یعنی کہ مدینے سے کے آؤٹسکرٹس میں لوگ رہتے ہیں، جیسے گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں اس طرح. ولیکن کل اور وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور ہاں اگر تم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے نا پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو دل سے ہی کرے گا نا بندہ. تو لا یلتکم من اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے کہیں بھی. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور بھی ہے، بہت ساری تمہاری پردہ پوشی بھی کر دے گا، اور رحم تو اس کا ایک ندی کی طرح چل رہا ہے، وہ چلتا ہی رہے گا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ہاں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے جو انہیں کہہ دیا نا اعراب کو کہ تم ان سے کہہ دو کہ تم ابھی لیگل مسلم ہو، آپ یہ تم مومن نہیں ہو، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یقین کر لو مومن وہ ہوتے ہیں جو پھر اللہ کی باتیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی باتیں مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کرتے. لم یرتاب، پھر وہ اس میں انہیں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا. وہ جو شروع کی آیت تھی کہ لا تقدموا، ٹھیک ہے نا، جو شروع کی آیت تھی وہ کیا تھی؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ بات ٹھیک ہے کہ پھر وہ جو ہیں وہ پھر شک نہیں کرتے کسی بھی بات میں. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی. کس کے راستے میں؟ اللہ کے راستے میں. یعنی اللہ کے راستے میں پھر وہ رسہ کشی جو دوسری مخالف گروہ کر رہا ہوتا ہے، یا مخالف قوم یا مخالف انسان کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ اس رسہ کشی میں اپنی طرف ان کو کھینچتی. جاہد جی اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی. جو اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی باتیں جب امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہیں تو پھر وہ اللہ کے راستے میں اپنی مالوں سے بھی، کہ مال پہ زد پڑ رہی ہو تب بھی اور جان پہ زد پڑ رہی ہو تب بھی، وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ نہیں چھوڑتے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اولئک ھم الصادقون، ہاں یہ ہوتے ہیں پھر سچے اپنے ایمان میں. تو جو خالی کہہ دے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، اور منہ سے ایمان نہیں لانا. ٹل دا سینٹر آف پرسنالٹی، تمہاری جو دماغ ہے سوچنے کی جو صلاحیت رکھتا ہے، یا دل ہے جس کے اندر جو پیوریفائی کرتا رہتا ہے،
ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کے جب اس بات کو ایکسپٹ کر لیں گی کہ یس اللہ بھی ہے، اس کی باتیں بھی ماننی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے، اس کو ان کی باتیں بھی ماننی ہے، تو پھر جہاد کرنا ہے اپنی جانوں سے بھی اور مالوں سے بھی، آپ تب ایمان کے درجے پہ پہنچیں گے. صادقون، تب آپ پھر سچ بول رہے ہوں گے. قل اتعلمون اللہ بدینکم، ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنا دین سمجھا رہے ہو، بتا رہے ہو کہ ہم کون سے راستے پہ چل رہے ہیں. بھلا یہ مطلب کہ سوچیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ٹون سخت ہے کہ کیا تم اپنے دین کو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بتا رہے ہو کہ ہمارا دین اتنے لیول پہ پہنچ گیا تو اتنے لیول پہ پہنچ گیا. وہ تمہارے اندر بار کو جانتا ہے بھائی. اچھا یہ دیکھو واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ تو جو ساری آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے ان سب کو ان سب کا اسے علم ہے. تو کیا تم اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کو بتانے لگے ہو کہ اللہ جی آپ کو نہیں پتا ہمارے دل میں کیا ہے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا دین ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. واللہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز سے واقف ہے. یمنون علیک ان اسلموا، اس نے بڑا احسان کیا تمہارے اوپر کہ تم نے ایٹ لیسٹ اسلام قبول کر لیا، اس کی سبمیشن میں آ گئے ہو. قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہہ دو کہ میرے سر پہ اپنے اسلام کا احسان نہ چڑھاؤ. ٹھیک ہے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. تو بلکہ بات یہ ہے کہ اگر تم کوئی سچ بات کہہ رہے ہو نا کہ تم ایمان لے آئے ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دے دی ہے. اپنے ایمان کا میرے سر پہ احسان نہ کرو. ہم یہ جو 2 نفل پڑھ کے تو بڑا احسان، اللہ معاف کرے، چڑھاتے ہیں کہ جی اللہ جی ہم تو آپ کے سامنے فرضوں کے بعد بھی کھڑے ہوتے ہیں اور آپ سے، تو یہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اپنے ایمان کی طرف ہدایت دے دی ہے. اگر تم کوئی سچی بات کر رہے ہو تو اس نے کی. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو یہ جو اب آپ کو اس کی گہرائی کا اور اس صورت کی امپورٹنس کا کچھ اندازہ ہوا ہے کہ پہلے بھی کچھ آپ لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ واقعی میں اتنی زیادہ، یعنی کہ کیوں اس کو کہتے تھے کہ ضرور یہ سب کو یاد ہونی چاہیے. اور تو کیوں یاد ہونی چاہیے یہ کہ اس میں اتنے سارے احکامات ہیں کہ جو اور بڑے ایسے ہیں کہ جو ہمارے واقعی میں انر جو سیلف ہے ہماری، جو ہمارا سینٹر آف پرسنالٹی ہے، اس کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی تو پھر وہ ایمان کے اوپر ہوگا. باقی صرف اشہد نہ پڑھ لینے سے، یہ شہادت دینا جسے کہتے ہیں، کلمہ پڑھ لینے سے عام طور پہ لوگوں کو کلمہ پڑھ لینا پتہ ہوتا ہے، تو کلمہ پڑھ لینے سے وہ بات نہیں آتی. بات آتی ہے جب آپ کا انر سیلف، آپ کا سینٹر آف پرسنالٹی ان چیزوں کو، ان ساری باتوں کو مان رہا ہوتا ہے اور اس کو ایکنالج ہی نہیں کر رہا ہوتا، پوری طرح سے انٹرنلائز کر رہا ہوتا ہے. تو پھر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا سکی ہوں یا نہیں، لیکن یہ صورت جو ہے یہ سمجھنی بہت ضروری ہے. اور اگر آپ لوگوں کے اس کے متعلق کوئی کویسچنز ہوں تو کائنڈلی مجھے ضرور بتائیں. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں یہ بہت اچھی طرح سے، حالانکہ یہ بہت اچھی طرح سے سمجھنے والی صورت ہے. اس میں یعنی کہ ہمیں کہیں بھی ہم بھول چوک ہم سے نہیں ہونی چاہیے کہ جو مطلب شروع سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ آگے نہیں بڑھنا اللہ کی بات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے. ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں سمجھ آ گئی ہے اور آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی یا میں سمجھا سکوں تو اللہ کی رحمت ہے. اور اگر میں نہیں سمجھا سکی تو کائنڈلی مجھ سے پوچھ لیں کہ فلاں پوائنٹ گرانی ہمیں سمجھ نہیں آیا. بچوں اور میری بہنوں، آپ کو بھی اگر نہ سمجھ میں آیا، یہ سب سے اس میں جو نہیں سمجھ میں آتی بات نا،
زیادہ تر کنفیوژن جس کے متعلق ہوتا ہے وہ غیبت کے متعلق ہوتا ہے کہ جی غیبت جو ہے وہ ہم کیا کریں کہ اگر وہ بندہ جو ہے اس میں یہ برائی ہو تو ہاں لیٹ سے کہ کوئی کسی بیٹی کا رشتہ کوئی کرنا ہے کسی نے ہے تو ایک بندے کے متعلق آ کے آپ کو کوئی پوچھتا ہے کہ جی فلاں بندہ آپ کے محلے میں رہتا ہے تو وہ کیسا ہے، تو آپ نے یہ تبین والی بات یاد رکھنی ہے. آپ نے اس کے متعلق اگر کچھ صرف سنا ہوا ہے نا تو وہ آپ نے بیان نہیں کر دینا اس بندے کے سامنے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کی تحقیق بھی کر لی ہوئی ہے، آپ نے دیکھ بھی لیا ہوا ہے کہ ہاں بھئی وہ تو اور وہ بھی یاد رکھیں سورہ نور کی بات کہ واقعاتی شہادت پہ نہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنسز پہ بات نہیں بنتی. پوری طرح اتھنٹیکیٹ اگر آپ نے کر لیا ہوا ہے اس بندے کے بارے میں کہ ہاں پوری اتھنٹیکیٹڈ رپورٹ ہے آپ کے پاس کہ یس وہ ایسا ہے، تو پھر آپ ان کو اگر بتائیں گے تو آپ ایک اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. مومنین کے درمیان آپ اصلاح کا، یہ دیکھیں میری بہنوں میرے بچوں، یہ ان ٹوٹیلٹی ہمیں اس صورت کو اس کی علیحدہ علیحدہ سے ایک آیت کو نہیں، یہاں اب ہم نے کیا، ہمارے دو مومن یعنی گروپس ہیں جو کہ ایک دوسرے سے لیٹ سے رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بندہ اگر آپ کو اتھنٹیکیٹڈ طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں صحیح ہے، آپ اس کو کہیں گے تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا، وہ اصلاح میں شمار ہوگا. کیونکہ وہ کل کو بندہ اگر آ جائے گا، رشتہ داری ہو جائے گی تو وہ تو پھر نقصان پہنچائے گا نا، تو اصلاح تو ختم. تو یہ اس طرح سے اس کو ان ٹوٹیلٹی دیکھنے کا ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کی ایک آیت کو علیحدہ سے رکھیں اور ایک کو نہ رکھیں. پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کائنڈلی مجھے پوچھیں اور میں بتاؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تو اب یہ ہمارا ہو گیا دوسرا سیشن بھی ختم. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھیں اور اپنے ایمان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سر پہ احسان نہ چڑھائیں، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ احسان چڑھائیں، نہ ہی اپنے ماں باپ کے سر پہ کہ ماں جی دیکھو جی میں تو نفل بھی پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں اور میں آپ کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں یا کرتی ہوں. تو یہ سارے کام آپ کے اپنے لیے، ٹھیک ہے. اور کبھی بھی کسی قریشی ہونے پہ یا کسی ملک ہونے پہ یا کسی خان ہونے پہ آپ نے کبھی بھی کوئی غرور نہیں کرنا. اوریجن کے غرور کے اوپر آپ نے دیکھ لیا کہ ابلیس کا کیا حال ہوا، اس نے اپنے اوریجن پہ غرور کیا. اللہ نے کہا میں نے تمہیں شعوباً اور قبائل میں اس لیے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کی تعارف حاصل کر سکو کہ یہ فلاں نیشن ہے اور یہ فلاں نیشن ہے، یہ فلاں نیشن ہے، پھر اس کے اندر اس ایک نیشن کے اندر یہ قبیلے ہیں، تو ان کو صرف جسٹ ٹو ان کو تعارف آپ کا کروانے کے لیے، کیا کہتے ہو تم لوگ، انٹروڈکشن دینے کے لیے کہ یہ فلاں علاقے کا بندہ ہے، یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. دیٹس اونلی فار انٹروڈکشن، ٹھیک ہے. مگر اس کے اوپر آپ نے یہ نہیں سمجھنا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے. پکی بات، پکی بات ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہے، سب سے زیادہ کانشیسنیس رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. یہ 13 آیت ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو بہت ساری دفعہ اس کو پڑھنا ہے اور اس کو کوشش کرنی ہے سمجھنے، ٹھیک ہے جی. چلیں جی پھر ہم اب اس کو ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی جانوں کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.